میاں خیل جو ہے ان کے ذاتی تعلقات یقیناً بہت اچھے ہیں لوگوں کے ساتھ. ایون یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی کی بھینس بیمار ہو جائے تو ثناء اللہ خان اس کی تیمارداری کے لیے بھیج جاتے تھے. تو یہ تعلقات جو ہے ان کا اثر بھی ہے, ان کا گروپ بھی ہے, اور وہ بڑا اچھا بھلا مقابلہ بھی کرے. اس کے علاوہ مفتی صاحب جو ہے, مفتی فضل الرحمان صاحب ہے, وہ بھی کوئی کمزور کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اس لیے مقابلہ بہت دلچسپ ہوگا. لیکن فی الحال تھوڑا سا ایج جو ہے وہ امتیاز بنو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کر جو ہے اس پورے کے پورے پہاڑپور کی سیاست کا پانسا پلٹ, اور احتشام جاوید کا جو نمائندہ ہے, جو امیدوار ہے, وہ ان کا ٹکٹ بھی نہیں لے گا. مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی غلطی کی وجہ سے, پہاڑپور کے اندر اس کی غلطی کی وجہ سے کنڈی گروپ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں سیاسی تنہائی کا شکار تھا, اور اس پورے ضلع میں کوئی بھی گروپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا, ان کو ایک بڑا طاقتور گروپ مل گیا ہے مخدوموں کی صورت میں, جو ان کو سٹی 2 میں بھی فائدہ دے گا, سٹی 1 میں بھی فائدہ دے گا, پروئے میں بھی فائدہ دے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ابو المعظم ترابی, پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ. آج کل بلدیاتی الیکشن کا شور ہے اور بلدیاتی الیکشن دسمبر میں ہونے جا رہا ہے. تو آج ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ 5 تحصیلوں میں میئر کی سیٹوں کے لیے جو امیدوار میدان میں سامنے آئے ہیں, اور کچھ سیاسی لوگ ہیں انتخابی ٹکٹوں پہ آئے ہیں اور بعض آزاد بھی ہیں, ان سب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں, دانشور ہیں. محمد اسلم آوان صاحب, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے تو اسلم صاحب یہ بتا دیجئے کہ ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل میں کون کون ایسے امیدوار ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی بنیادوں پہ مضبوط امیدوار ہیں, اور اگر کوئی آزاد بھی اس لسٹ میں شامل ہوتا ہے آپ کے خیال میں تو اس کے حوالے سے بھی بتا دیجیے. شکریہ ترابی صاحب. ہمیں اس بات کی اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل سے کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی تحصیل ہے, سیاسی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور یہاں جس قسم کا بیانیہ یا ڈسکورس ڈیولپ ہوتا ہے وہ اوورال پورے ڈیرہ اسماعیل خان کے گوشے گوشے میں پھیل جاتا ہے. تو ڈیرہ اسماعیل خان میں اس وقت سب سے پہلا جو کینڈیڈیٹ لانچ کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. ہمارے وفاقی وزیر علی امین کا بھائی عمر امین جو ہے اس کو کیا گیا, اور بظاہر یوں لگا کہ یہی مضبوط امیدوار ہے, کیونکہ حکومتی امیدوار بھی تھا, ریسورسز بھی ہیں, وہ پہلے بھی یہاں ٹی ایم اے کا ناظم رہ چکا ہے. پھر اس کے مقابلے میں ہمارے پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی آ گئے, تو اس کے بارے میں بھی یہ سوچا جانے لگا کہ یہ ایک پوٹینشیل امیدوار ہے, کیونکہ اس کی یہ کوشش تھی یا اس نے اس قسم کا ایک تاثر بنانے کی کوشش کی کہ اینٹی پی ٹی آئی جو جتنا بھی سینٹیمنٹ ہے, خاص طور پر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس کی حمایت کرے گی, اس سے اس کو تقویت ملی. لیکن اب ہماری اطلاع کے مطابق جمعیت علماء اسلام نے کفیل احمد نظامی کو اپنا امیدوار لانچ کر دیا ہے. کفیل ینگ ہے, بہت اچھا پوٹینشیل ہے اس کے اندر, فائنینشلی بھی بڑی ساؤنڈ پارٹی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کی جو ہے راجپوت برادری وہ بھی اس کو اون کرتی ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا امیدوار ہے. اور پہلی دفعہ جمعیت نے ایک درست فیصلہ کیا ہے کہ سٹی کے اندر سے بجائے اس کے کہ اپنے خاندان سے, گھر سے, یا اپنے رشتہ داروں سے, یا وہ کو پرانے فرسودہ لوگوں کو لانے کے بجائے انہوں نے ایک ینگ نوجوان اور ڈیرہ اسماعیل خان شہر کی سب سے مضبوط برادری اور بڑی آرگنائز برادری اس کا نمائندہ انہوں نے پٹ اپ کیا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ناظم اپنا چیئرمین یا میئر کی جو سیٹ کا مقابلہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی, پی ٹی آئی کے عمر امین, اور جے یو آئی کے کفیل احمد نظامی. تو یہ مقابلہ بڑا دلچسپ ہوگا. میرے اپنے اندازے کے مطابق اصل مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار اور جے یو آئی کے امیدوار کے درمیان ہوگا, اپنا کفیل نظامی اور عمر امین کے درمیان. تو دیکھیے اب یہ کیا ہوتا ہے, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ مقابلہ جو ہے ان دونوں کے درمیان ہے. اور جے یو آئی کا امیدوار جب میدان میں آیا تو اس سے فیصل کریم کنڈی کو کافی دھچکا لگا ہے, اور فیصل جو ہے وہ تھوڑا سا پسپا ہوا ہے. تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی اسٹیج پر فیصل جو ہے وہ اس انتخاب سے وڈرا کر جائے, اگرچہ اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے ان کی پارٹی کا, اس کو الیکشن لڑنا چاہیے, ہار جیت ہوتی رہتی ہے. لیکن ماضی میں فیصل جو ہے بہت بھاری ووٹ لے کر جہاں سے ایم این اے منتخب ہوا 2008 میں, تو اس کے بعد پھر وہ پلٹ کے کبھی ڈیرہ اسماعیل خان نہیں آیا, نہ ڈی اے خان کے لوگوں کے حال پوچھے, نہ ان کے دکھ درد کو بانٹا, نہ ان کے مسائل, بس وہ پھر چلا گیا. اور لوگ اس سے بہت ناراض ہیں, بہت دکھی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن میں لوگ اپنی اس بھڑاس کو اور اس غم کو نکالیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ فیصلہ دیں.
جی اچھا، آپ نے بات کی ہے کفیل احمد کی. کفیل احمد بے شک راجپوت برادری سے ہیں، اور راجپوت برادری ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ان کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں. جمعیت علماء اسلام بھی ہے، وہ تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل کنڈی کو پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ملے گا؟ نہیں، بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ غالب ووٹ کس طرف جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راجپوت برادری کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ہے، اور وہ ان کو ملے گا. لیکن یہ عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں جو اکثریتی ووٹ ہے وہ اس طرف جائے گا. اور اگر اس کو گھر کے اندر سے یعنی اپنی برادری سے بھاری ووٹ مل جاتا ہے تو پوری تحصیل کے اندر جمعیت کا جو ووٹ ہے، جمعیت کا ووٹ تو بہت پختہ اور بڑا نظریاتی ووٹ ہے، وہ تو اس کو لامحالہ ملے گا. تو اس لیے جس آدمی کو اپنے گھر سے جو نکلتے وقت جو ہے 4-5 ہزار 7 ہزار 8 ہزار ووٹ مل جاتا ہے تو پھر پارٹی کا ووٹ جو ہے اس کے لیے سونے پہ سہاگا بنتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی پوزیشن جو ہے کمپیریٹیولی دوسرے امیدواروں کی بنسبت اب کافی سٹرانگ ہے اور ہوگی. اور اگر انہوں نے جارحانہ مہم چلائی، اور خاص طور پر مولانا برادران لطف رحمان اور اس کے بھائیوں نے اس مہم کے اندر پوری طرح حصہ لیا، اسی طرح جس طرح لطف رحمان جب 2013 میں جہاں الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے سٹی کے اندر بہت اگریسو مہم چلائی تھی. اگر اسی طرح لطف رحمان نے کفیل کے لیے بھی اگریسو مہم چلائی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو، اور اس کو کامیاب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیر اسماعیل خان کے اندر کوئی تبدیلی ہو. ایک بہت بڑا گہرا جمود ہے، مستقل اجارہ دار فیملیاں ہیں جو ہر وقت آتے جاتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی نئی قیادت آئے، بلکہ پورا ڈیر اسماعیل خان کے لوگ چاہتے ہیں کہ نئی قیادت آئے. اور یہ جمعیت کا بہت اچھا فیصلہ ہے، ان کو عام انتخابات میں بھی یہ فیصلہ فائدہ دے گا. اچھا، پی ٹی آئی کے عمر امین امیدوار ہیں، اور ان کے ساتھ ہی خالد اعوان صاحب جو پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن بھی ہیں، پرانے کارکن ہیں، وہ بھی میدان میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خالد اعوان صاحب عمر امین کو نقصان پہنچائیں گے؟ نہیں، وہ میٹر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور ابھی تک تو اس کا پورا تعارف بھی نہیں ہے. پھر پارٹی نے اس کو ٹکٹ بھی نہیں دیا. اگر وہ پارٹی کے نظم و ضبط کی یا پارٹی کے فیصلوں کی وائلیشن کریں گے تو لامحالہ اس کو پارٹی سے بھی نکال دیا جائے گا. تو پھر پی ٹی آئی کا اس کا ہونا نہ ہونا میٹر ہی نہیں کرتا. ٹھیک. اچھا، نون لیگ کے ریحان ملک صاحب بھی میدان میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ بینک اتنا ہے کہ وہ کوئی اپسیٹ کر سکے؟ دیکھیں، نون لیگ جو ہے اس کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیر اسماعیل خان میں بہت بڑا ووٹ ہے، لیکن اس کو لیڈرشپ کا فقدان ہے. اس کے اندر ایسی پرکشش لیڈرشپ نہیں ہے جو اس ووٹ کو اکٹھا اور یکجا کر سکے. ریحان ملک جو ہے وہ اس امید پر، انہوں نے بھی اس امید پر پارٹی کا ٹکٹ لیا اور الیکشن میں وہ آنا چاہتے تھے ہماری اطلاع کے مطابق، کہ ان کا خیال تھا کہ پی ڈی ایم میں چونکہ ہم اکٹھے ہیں تو جمعیت انہیں سپورٹ کرے گی. اگر جمعیت انہیں سپورٹ کرتی تو یقیناً وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہوتے، لیکن بدقسمتی سے جمعیت نے اپنا امیدوار کھڑا کر لیا ہے. تو اب وہ جو ملک صاحب کی اب کوئی اتنے زیادہ حیثیت نہیں رہی، بلکہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے اس پورے کے پورے وہ جو اکھاڑا ہے یا جو کشمکش ہے. اس میں بس اب 3 آدمی ہیں، فیصل کنڈی، عمر امین اور کفیل احمد رضا. ٹھیک. اچھا، پہاڑ پور کی طرف آ جاتے ہیں. وہاں پر پی 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 نے ٹکٹ دیا ہے مخدوم الطاف کو، اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے کامران شاہ ہیں، اور احتشام جاوید اکبر بھی میدان میں ہیں، اور دیگر لوگ بھی ہیں. تو آپ وہاں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو، پہاڑ پور میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہے، اور خاص طور پر وہ میرے اپنے خیال میں جمعیت علماء اسلام کو وہاں کافی بڑا دھچکا پہنچا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تذبذب کا شکار رہے ہیں اور آخری ٹائم تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ اپنا امیدوار لائیں، احتشام جاوید گروپ کو سپورٹ کرے یا مخدوم گروپ کو سپورٹ کرے. ان کے اپنے اندر پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ کافی کمزور تھا، اور میرا نہیں خیال کہ وہاں حتمی اختیار جو ہے یا آخری اختیار جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے پاس ہے. اگر کسی کے پاس ہوتا تو وہ یقیناً فیصلہ ہو جاتا. پہلے انہوں نے دونوں کو بلایا، دونوں سے مذاکرات کیے، احتشام جاوید گروپ سے بھی مذاکرات کیے، مخدوم صاحب کے ساتھ بھی مذاکرات کیے. دونوں کے ساتھ بظاہر اس طرح لگتا تھا، احتشام جاوید گروپ کہتا تھا کہ ہمیں ٹکٹ مولانا صاحب سپورٹ کر رہے ہیں. احتشام جاوید گروپ تو ان کے ٹکٹ لیتے نہیں ہیں، وہ ویسے ہی سپورٹ مانگتا تھا. انہوں نے یہ ابتدا میں اصولی فیصلہ یہ کیا تھا جمعیت نے کہ جو ہماری ٹکٹ لے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو سچویشن یہ بن گئی کہ احتشام جاوید نے کہا میں ٹکٹ لیتا ہی نہیں ہوں، ویسے مجھے اگر سپورٹ کرتے ہیں تو کریں. مخدوموں نے کہا کہ ہم ٹکٹ لیتے ہیں، اور وہ بار بار ان کے دروازے پر بھی آتے رہے، ان کی گفتگو بھی ہوتی رہی، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ مخدوم صاحب کی طرف ہے. لیکن ان کی پارٹی کے اندر بلکہ مولانا کے گھر کے اندر جو ہے کافی گہرا اختلاف تھا اس معاملے پہ کہ مخدوم کو سپورٹ نہ کیا جائے، جاوید اکبر کے جو یا احتشام جاوید کا جو گروپ ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اور اس گو مگو میں وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے. تو آخری دن مخدوموں نے
بہت زبردست سٹیپ لیا. انہوں نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کر جو ہے اس پورے کے پورے پہاڑپور کی سیاست کا پانسا پلٹ دیا. اب میرے اپنے خیال کے مطابق اس سے 2 امپیکٹ پڑے ہیں. پہلا امپیکٹ یہ ہے کہ وہاں پر مخدوم الطاف کی پوزیشن کافی مضبوط ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کا اچھا خاصا ووٹ ہے اس ایریا میں, اور جمعیت جو ہے اب بھی گو بگو میں کھڑی ہے, اور احتشام جاوید کا جو نمائندہ ہے, جو امیدوار ہے, وہ ان کا ٹکٹ بھی نہیں لے گا. اب اگر یہ ان کو سپورٹ کریں گے تو ان کی اپنی عزت میں کمی آئے گی, اور یہ ان کا کارکن جو ہے وہ مایوس ہوگا, ان کا کارکن منتشر بھی ہوگا, اور سچویشن ان کے لیے بڑی خراب ہے. دوسرا یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی, مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی غلطی کی وجہ سے, پہاڑپور کے اندر اس کی غلطی کی وجہ سے فیصل کریم کنڈی گروپ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں سیاسی تنہائی کا شکار تھا, اور اس پورے ضلع میں کوئی بھی گروپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا, اور وہ پولیٹیکلی بالکل آئسولیٹڈ تھے, ان کو ایک بڑا طاقتور گروپ مل گیا ہے مخدوموں کی صورت میں, جو ان کو سٹی 2 میں بھی فائدہ دے گا, سٹی 1 میں بھی فائدہ دے گا, پروئے میں بھی فائدہ دے گا. تو اس لیے میرے خیال میں وہاں پر جمعیت نے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. انہوں نے فیصلہ سازی کا جو ان کا عمل ہے وہ کافی کمزور ہے, اور ان کی اسی تذبذب کی وجہ سے, کیونکہ یہ ایک میدان جنگ ہے. میدان جنگ میں اصل کمانڈر یعنی کمانڈر کی کامیابی کا انحصار جو ہے اس کے بر وقت فیصلے, صرف درست نہیں, درست اور بر وقت. اگر آپ وقت گزر جانے کے بعد درست فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی بھی پھر کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اب اگر وہ مخدوموں کی حمایت کریں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مخدوموں کی مخالفت کریں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور جاوید اکبر کی حمایت کریں اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ان کی مخالفت کریں بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں. بالکل انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جماعت ملکی لیول کی, بڑی طاقتور جماعت, مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا اسٹیچر ہے اس وقت پاکستان میں, صف اول کے سیاستدانوں میں اس کا عالی مقام ہے, اور انہوں نے پہاڑپور کے اندر ایک تذبذب کا شکار ہو کر اور فیصلہ سازی کی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل وہاں برباد کر دیا ہے. اور پہاڑپور کے اندر اب جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ صرف ہوا میں معلق رہے گی, اس کی ایس سچ کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر وہ ووٹ کسی کو دیں گے در پردہ یا ویسے کہیں گے کہ ووٹ دو, تو اس کی کیا اہمیت ہے, ان کا کوئی رول ہی نہیں رہا. اچھا, اسی ضمن میں ایک سوال ڈیرہ سٹی کے حوالے سے بھی کر لوں کہ یہاں پر بھی تو جے یو آئی اور فیصل کنڈی کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی تھی, تو یہاں انہوں نے وہ غلطی نہیں کی. ہاں, یہ یہاں پر بھی ان کی کوشش یہی تھی, ان میں سے جمعیت علماء اسلام اور خاص طور پر مولانا کے گھرانے کے کچھ لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ فیصل کنڈی کو سپورٹ کریں. اگر وہ ایسا کرتے تو فیصل کنڈی جو ہے وہ پولیٹیکلی وہ ایک مردہ گھوڑا ہے, یہ اس کو ایک نئی زندگی عطا کرتے, اور وہ جب توانائی اور طاقت پکڑ لیتا تو ان کے مقابلے میں آتا. تو ان کو یہاں پر انہوں نے کفیل کو اپنا کینڈیڈیٹ کر کے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے, اور کسی حد تک ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کی پالیٹکس جو ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. ایک اصولی بات ہے, بلکہ ایک بڑی ایک جنرل بات ہے, آپ کے مشاہدے میں آتی ہوگی, پولیٹیکل ورکر ان چیزوں کو جانتے ہیں, کہ اگر آپ کسی دوسری جماعت کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کی حمایت کرتے ہیں اور آپ اپنی پارٹی اس کے حوالے کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کی جماعت کے 15-20% ورکر جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, آپ کی جماعت کو چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے عام طور پر جو عقل مند پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ ہے, جو عقل مند لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ اس قسم کے معاملات میں اپنا کینڈیڈیٹ ضرور کھڑا کرتی ہے, چاہے ان کا کینڈیڈیٹ ہار بھی جائے, لیکن اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ان کو کہ ان کا اپنا ووٹر, سپورٹر اور کارکن وہ متحد رہتا ہے پارٹی کے ساتھ. اگر آپ دوسری جماعت کے ان کو حوالے کریں گے تو وہ کچھ لوگ بہت یقیناً ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ, کیونکہ پھر ان کے مفادات جب ان کے ساتھ جڑیں گے, وہ کامیاب ہوں گے, ان کے کچھ نوکریاں چاکریاں فلانے ڈھنگنے فائدے ٹھیکے ملیں گے, تو ظاہر ہے وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے یہاں پر ایک درست فیصلہ کیا ہے جے یو آئی نے, اور سٹی جو ہے وہ اس پورے کے پورے ڈسٹرکٹ جو ہے اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے. اس سے جمعیت کو بہت فائدہ ہوگا, اور ان کو اگلے الیکشن خاص طور پر جنرل الیکشن میں کافی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ اسلم صاحب. ناظرین, ہم وقتاً فوقتاً بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.